جمع ہوئے اور اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئی ہیں، جس میں سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ تاریخ جو آزادی کی ہے وہ 1754 سے یا 1757 سے شروع ہوئی، تو اس کے بعد تقریباً 190 سال تک اس کے لیے کوششیں ہوتی رہی، جس میں شروع میں تو ہمارے جو مسلمان بادشاہ تھے وہ شریک رہے۔ جب مسلمانوں کی حکومت کا بالکل خاتمہ کر دیا گیا بہادر شاہ ظفر کے بعد میں، اس کے بعد جو ہے کچھ حکومتیں مسلمانوں کی باقی رہی، جس میں سے نظام الدین اور حیدرآباد کے اور پھر جو ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لیکن یہ جو نظام الدین تھا یہ تو انگریزوں کے ساتھ مل چکا تھا، رہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حکومت ہمارے ملک کے جنوب میں رہی، تقریباً میسور سے لے کر بیلگام کولہاپور تک ان کی حکومت تھی، اور ادھر نیچے چلے جاتے ہیں تو تمل ناڈو کے آخری حد تک ان کی حکومت تھی، سوائے پدوچیری کے، ایک جگہ پدوچیری وہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ باقی سب علاقے یہ اس کے کرناٹک کے علاقے ہیں، آندھرا کے بہت سارے علاقے، یہ سب جو ہیں ٹیپو سلطان کے تحت میں رہے۔ خیر انہوں نے جو کچھ کیا، جنگ کی ہوئی، جو کچھ ہوا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد میں جب آزادی مل گئی تو ہمارے برادران وطن نے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی کہ ہمارے ناموں کو جنگ آزادی سے حذف کر دیا، کرتے کرتے اور آج یہ حال ہوا ہے۔ ابھی 2-4 سال پہلے جو کچھ 2-3 نام رہ گئے تھے ہندی کتابوں میں، ابوالکلام آزاد کا نام تھا اور 1-2 ساتھیوں کو ہمارے جو ہے ان کے آزادی والوں کے نام تھے، ان کو بھی اس میں سے ختم کر دیا گیا۔ اب جو ہے غیر مسلمانوں کو یا ہوں یا مسلمان اسکول میں پڑھتے ہوں، ان کو بالکل یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ بالکل ہمارے جو ہے تاریخ کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ ہاں ایک مقصد ہے جس کی طرف میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ بتانا چاہتے ہیں پوری قوم کو کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، لہٰذا اس ملک میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ اور اسی کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیے آئے دن مسلمانوں کے خلاف اس ملک میں فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں تک ہوا کہ پہلے ایک دکا مسلمان ملتے تھے تو ان کو مارتے تھے، اور کبھی جو ہے 5 سال میں ایک آدھا فساد ہوتا تھا، لیکن اب تو روزانہ ایک دن ہر دن فساد ہو رہا ہے۔ کبھی آسام میں مسلمانوں کو کیا مارا جاتا ہے، کبھی یہاں جو ہے ابھی میوات میں ہوا، چند دن پہلے میوات میں فساد کیا گیا، اس سے پہلے جو ہے گجرات میں فساد کیا گیا۔ جہاں کہیں ہو کہ بات اس کی یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے یہ بات نکال دی گئی کہ مسلمان آزادی میں شریک تھے، لہٰذا ان کو لگتا ہے کہ جب آزادی میں شریک نہیں تھے تو ان کو ہندوستان میں بھی حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کوئی مسلمان صرف ان کو اکیلا مل جائے یہ کافی نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہو تو اس کو بھی لے جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے، دلی میں ایک آدمی وہ بریانی کی دکان چلاتا ہے، وہ جا رہا تھا سڑک سے، اس کی موٹر سائیکل کے نیچے ایک چوہا آ گیا تو اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ چوہے کو مارنے کی کیا حقیقت ہے؟ منی پور میں کیا انہوں نے ہزاروں انسانوں کو نہیں مارا؟ کیا گجرات میں نہیں مارا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی کہ ان کے دلوں میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا آزادی میں حصہ نہیں ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کچھ بنتی ہے۔ ایک تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کے سامنے، اپنے قوم کے سامنے جو کہ بالکل غافل ہے، یہاں تک کہ جیسے حضرت نے کہا کہ ہم بھی غافل ہیں، پہلے تو ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کو جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھیں، پھر ان کو برادران وطن کے سامنے گاہے بگاہے جہاں کہیں بھی موقع ملے، اگر آپ کو اسٹیج پر بیان کا دعوت دی جاتی ہے، موضوع کچھ بھی ہو، اس موضوع میں اپنی آزادی کے حصے کو جو ہے لگا کر اس کو بیان کرنا چاہیے، تاکہ برادران وطن کو معلوم ہو کہ ہاں مسلمانوں کے بھی آزادی میں کوئی نہ کوئی حصہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے علماء کر کے گئے ہیں اس کے لیے ہم کو بھی تیار ہونا ہے۔ یہ موقع ہے، اس کے بعد اس کے لیے بھی آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرو اس قربانی کے لیے جو ہمارے علماء نے دی ہے، جو مسلمانوں نے دی ہے۔ اگر آپ اس وقت میں تیار نہیں ہوئے
کل یہ حالت ہونے والی ہے کہ آپ کو بولنے کی اجازت بھی ختم ہو جائے گی. جیسے آج آپ کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ حکومت میں حصہ لیں. کوئی مسلمان حکومت میں حصہ لینا چاہتا ہے تو اس کے کارڈ کے لیے مسلمانوں کو کھڑا کر کے اس کی کارڈ کی جاتی ہے. مسلمانوں کو جو ہے اسی مسلمانوں کو ہی اسے خلاف کر دیا جاتا ہے. اس کی ابھی قریب میں کتنی مثالیں ہیں. لہٰذا موقع ہے ہمارے پاس میں کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے تیار کریں. کس چیز کے لیے تیار کرنا ہے؟ مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے. اپنے آپ کو جو ہے سیاست کے لیے تیار کرنا ہے. ہمارا زوال کب سے ہوا؟ جب سے ہم نے سیاست کو چھوڑا. لوگوں نے نعرہ دیا کہ مولوی اور سیاست کو کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل غلط ہے. آپ دیکھیے کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ عالم تھے. ان کی کتاب آپ ہفتہ میں پڑھتے ہیں، لیکن بادشاہ تھے، عالم تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم عالم ہوں اور سیاست میں ہمارا دخل ہو. ورنہ اگر ہم اسی حالت میں رہے جو حالت اب ہماری ہے تو کل کو جو ہے ہمارا کوئی نشان بھی نہ رہے گا. داستانوں میں کیا ہے وہ شعر؟ سمجھو گے تو داستانوں میں داستان نہ رہی ہماری، نہ سمجھو گے تو مٹ جائے گی. ایسے جیسے وہ شعر آپ نے سنا کہ ہماری جو ہے اگر ہم لوگ اب بھی یہی غفلت کی حالت میں رہے جس غفلت میں ہم ہیں، جیسے جیسے حالات ہو رہے ہیں، اس کا اگر اسی طرح ہم غفلت میں رہے تو کل کو جس طرح ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے ہم کو بھی مار دیا جائے گا. لہٰذا جس طرح علماء نے قربانی دی ہے اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کیجئے. تیاری کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کمرے میں بیٹھ گئے اور آپ سب کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اپنے جسموں کو بھی مضبوط کیجئے. اس کے لیے جو بھی طریقے ہوں اس کو اختیار کیجئے. کراٹے سیکھنا ہو، آپ کو دوڑنا ہو، بھاگنا ہو، ہاتھ پیر مضبوط کرنا ہو، یہ سب کام سیکھنا پڑے گا. اور جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اسی